अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई इमरान खान की सियासी जंग पाकिस्तानी अदालतों से लेकर पाकिस्तानी सड़कों और फिर अमरीकी कांग्रेस से लेकर अमरीका में लॉबिंग फर्म्स हायर करने के बाद अब अडियाला जेल के अंदर बिल्कुल मायूसी की हालत में जमी बुर्द होती हुई दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई इमरान खान ने आज अडियाला जेल में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हालात बेहतर ना हुए, मुश्किलात बढ़ती रहीं, तो वो भूख हड़ताल का ऐलान कर देंगे और ये फैसला वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट केस में पेशरफ्त ये हुई है कि उस वक्त की कैबिनेट के लोग, जिनमें परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान शामिल हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए, कलमबंद करने के लिए उनको 10 जुलाई को तलब कर लिया गया है। साथ ही इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें चंद अहम इशारे दिए हैं। पहला इशारा ये है कि अगर अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुदाखलत और जेल के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुदाखलत जो है वो कम नहीं होती या ख़त्म नहीं होती तो फिर वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा। जब क़यादत बाहर आई बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तो उन्होंने भूख मुतालिक क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा है, मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता। अडियाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता। तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकीला जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाज। इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल की तारीख बड़े सगीर में और दुनिया में सारे लीडरों ने उस वक्त इख्तियार की जब लोग जो इख्तिदार में होते हैं वो ज़बान समझना बंद कर देते। तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। बाइसे ताज्जुब बात तो ये है कि जहाँ भूख हड़ताल की बात हो रही है, यानी बिल्कुल अपनी स्ट्रगल के ऊपर ही मायूसी है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है। उसके साथ साथ एक तरफ तो आप मैंडेट चोरी की बात करते थे, अपनी जीती हुई नशस्तों को वापस लेने की बात करते थे, ट्राइब्यूनल्स में जंग लड़ते, अदालती फोरम्स के ऊपर बात कर रहे थे। शायद आप कोई मौसर बयानिया बना नहीं पाए कि अब इंतखाबात ही दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। यानी आपको शायद इस बात का इदराक है कि इससे भी दाल तो इंतखाबात दोबारा कराए जाए। आज पीटीआई ने इंतखाबात ही, यानी पूरी की पूरी मश्क ही, एक्सरसाइज ही दोबारा कराने की बात कर दी। जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा, इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा। हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है। चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को इख्तिदार मिले जो अवाम में मकबूल हों, जिनके पास अवाम का मैंडेट हो। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई माने नहीं रखते इतनी बड़ी इकोनॉमी। इससे ज्यादा तो जो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे, इससे ये इसके मज़दाक है कि 54 मिलियन कोई माने ही नहीं रखता है। यानी कर्जों में डूबे हुए हैं हम, यहाँ तक कर्ज में डूबे हुए हैं। मईशत इस वक्त जिस तरह से बीच भंवर हचकोले खा रही है, 54 मिलियन हम दोबारा इलेक्शन की एक्सरसाइज के ऊपर झोंक दें, ये पीटीआई मुतालबा कर रही है। एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाते हैं, और दूसरी तरफ आपके अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का दर्जा तो बाप का होता है। यानी आप इस भी मखमसे का शिकार हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को बाप का दर्जा देना है या फिर इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ना है। ज़रा शहरयार अफरीदी साहब का जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो भी रखता है। एक तरफ आप अमेरिका में करारदादें मंजूर कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आप भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर कराते हैं, यूएन की करारदादों पर रक्स करते हैं, और दूसरी तरफ आप अमेरिका पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हो रहा है। ये कन्फ्यूजन कैसी है, ज़रा शानदाना गुलजार साहिबा को सुनते हैं। जो अज़्म इस्तेहकाम ख्वाजा आसिफ बाइडन के कहने में पाकिस्तान में लाना चाह रहा है, हमारे पुलिस वाले, हमारे अफवाज उनको शुहदा बनाने वाले हैं। हमारे कल एक सेनेटर साहब की शहादत हुई है,
गेम सारी ये है, स्टूपिड खबरें चलाते हैं और पीछे से हमें पता है खबरें कौन चला रहा है। गेम सारी है कि आवाम को बुद्धू बनाओ, महंगाई तो है ही नहीं, बिजली की बिल तो है ही नहीं। इसके साथ ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ साहब बुलाने जा रहे हैं उसमें शिरकत का इंदिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है और साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा भी कर डाला है। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अजब मायूसी है, अजब परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, इस्तराब है, बेचैनी है, क्या है? आपसे मायूस है, किससे मायूस है? सिस्टम से कि वो जेल में ही भूख हड़ताल करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान वो शख्स है जो मायूस, सवाल ही पैदा होता है जो मायूस हो जाए। उनके लिए क्या है, आज अगर वो कह दे तो उनको आज भी रिहा कर देंगे। अगर वो कंप्रोमाइज करने वाला होता तो मायूस वही शख्स होता है जो 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 कंप्रोमाइज करना चाहे और कंप्रोमाइज कोई ना करे। यहाँ बात कुछ ये है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और आप देख रहे हैं मुसलसल उनके साथ जो ट्रायल हो रहा है, जितना डिले किया जा रहा है उनके केसों को। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि अदालती फोरम से भी वो मायूस हो गए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा पे भी आज अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बरमिला उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा पे एतमाद नहीं है, वो अलहदा कर ले अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात से। तो अदालत से भी मायूस है, इस्टेब्लिशमेंट से भी मायूस है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से भी मायूस है। तो मायूसी की हालत में अब भूख हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपकी अपनी सोच होगी। महज़ब दुनिया के अंदर एहतजाज करने का और उनके पास कौन सा रास्ता रह गया, आप मुझे बताएं। जमहूरियत के अंदर तो यही है ना कि आप एहतजाज कर सकते हैं। तो जमहूरियत में उनके पास कौन सा रास्ता रह गया है? चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं नहीं हट रहा हूँ और वो कह रहा है कि जी किसी भी महज़ब दुनिया में अगर कानून में ना हो ना किसी जज कि मैं हटूँ या ना हटूँ, लेकिन एक वो अखलाकी वो होती है कि कोई एतराज़ कर ले और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, तो वो कहता है ठीक है, मैंने सही, दूसरा जज सही। तो वो हम ये तो नहीं कह रहे कि आप इनको हटा के हमारे मर्जी की नहीं, बात आप भी वही कर रहे हैं सर जो मैं कह रहा हूँ। यानी यही है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। यानी अब वो यही रास्ता है कि भूख हड़ताल करके एक सिंबलिज्म है, सिंबॉलिकली बताएं कि वो जेल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज करना उनका हक है और अभी तो इंशाअल्लाह ताला देखें, अभी तो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शुरू कर रही है और ऐसा एहतजाज होगा, आप देख लेंगे पूरे अवाम, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम निकलेगी इंशाल्लाह। वैसे मेरा तो ख्याल है शौकत यूसुफजई साहब, इससे पहले कि बानी पीटीआई भूख हड़ताल करे, आपको बानी पीटीआई का हौसला बढ़ाना चाहिए, आपको एहतजाज करे। हो सकता है वो आप लोगों से भी मायूस हो गए हो कि जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, मैं इनको कहता हूँ एहतजाज करे, मैं इनको कहता हूँ कोई इफेक्टिव कैंपेन बनाए, ये करने में नाकाम है, ये तो अपने ओहदों की बंदर बाट में लड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये भी एक मायूसी की बहुत बड़ी वजह हो। नहीं, इमरान खान मायूस नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनकी वजह से जो करोड़ों वर्कर है ना, उनकी हिम्मत को देखकर, जो करोड़ों वर्करों के अंदर जो हिम्मत आई है, जिसकी वजह से तकालीफ झेली है और ये उनको देख कर ही की है, तो मेरे ख्याल से वो मायूसी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर आप उनको मशवरा देंगे कि भूख हड़ताल करें? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोगों से मशवरा करके, पीटीआई की कोर कमेटी से मशवरा करके भूख हड़ताल करने का फैसला करेंगे। तो मशवरा उनको देंगे कि भूख हड़ताल करें? देखिए, मैं जाती तौर पे तो मैं कभी नहीं दूंगा कि आप भूख हड़ताल करें, क्योंकि हम हैं ना, हम किस लिए हैं? हमें सिर्फ एक कॉल की जरूरत है ना। अगर वो आज क्योंकि देखें इस वक्त मसला ये है कि लीडरशिप में इख्तिलाफ में नहीं कह सकता, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हो सकता है, और चूंकि लीडर जेल में है तो जो बीच का जो रास्ता निकालना होता है वो नहीं निकल रहा। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो अगर आज भी इमरान खान एक कॉल दे दें तो लीडरशिप बेशक निकले ना निकले, लीडर को कोई नहीं देखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर्स की कोई अहमियत नहीं है, इसकी वजह न इलेक्टेबल की कोई अहमियत है, क्योंकि वर्कर तो सारे इमरान खान के साथ हैं, उनकी एक आवाज के ऊपर वो निकलेंगे। तो यहाँ पे मायूसी तो तब होती कि कोई लीडर जो है वो कहता कि जी मैं तो ये इसलिए नहीं करना चाहता या इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, चले मायूसी नहीं है तो फिर कोई कंफ्यूजन है सर? क्योंकि देखिए, बानी पीटीआई जो है वो एक तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जेल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो प्ले कर रहा है। दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी आज भी कहते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाप होते हैं। यानी कुछ समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट को बाप बनाना है या इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करनी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे तनकीद करनी है। तो कोई एक लाइन तो लेना सर। देखिए, आप क्यों इस तरह तस्वर कराते हैं कि हम और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हम आपस में कोई लड़ना चाहते हैं? आप ही तो तनकीद कर रहे हैं सर।
نہیں تنقید دیکھیں جو کرتا ہے تنقید نا پھر آپ ان سے پوچھیں بھی. نہیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا سر, عمران خان صاحب تو کیس لے کے عدالت میں بھی پہنچ گئے ہیں کہ ایک کرنل اور ایک میجر جو ہے وہ انتظامات چلا رہے ہیں, تو وہ پٹیشن کورٹ میں بھی پہنچی ہوئی ہے. نہیں تو عمران خان کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہے میرا بھائی. تو دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف باپ ہوتے ہیں. دیکھیں نا اگر انہوں نے ایک بات دیکھی ہے سنی ہے تو کیا ان کو بات کرنے کا حق نہیں ہے؟ اس میں مایوسی کی کون سی بات ہے؟ نہیں اس میں کیا مایوسی ہے؟ مایوسی ہو تو آج مجھے رہا کر دو, میں نے باہر جانا ہے. تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو تیار بیٹھی ہے ان کو باہر بھیجنے کے لیے. احتجاج کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, کوئی کس انداز سے احتجاج کرتا ہے, کوئی کس انداز سے احتجاج کرنا چاہتا ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ عمران خان اگر ہڑتال پہ چلا گیا, بھوک ہڑتال پہ چلا گیا, تو وہ بھوک ہڑتال ہی ہوگی, یہ یاد رکھنا. اور ان کے ساتھ پورا پاکستان بھوک ہڑتال پہ بیٹھے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان وہاں بھوک ہڑتال کر رہا ہے. لیکن ابھی تو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا کہ بھوک ہڑتال نہ کریں. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے بھوک ہڑتال کرنی تو وہ بھوک کریں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ چور لیڈروں کی طرح تمبو کے پیچھے جا کے کھانا کھا کے پھر آگے تصویر بنانے کے لیے ہار ڈال کے بیٹھ جائیں کہ جی وہ جب بھوک ہڑتال کریں گے تو وہ بھوک ہڑتال ہی ہوگی. اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو حکومت آپ کی یہ پھر نہیں برداشت کر سکے. سر ہم نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی بھوک ہڑتال کرے سر, نہ ہی آپ چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جیل میں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ نوبت یہاں تک کیوں آن پہنچی کہ عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو بھوک ہڑتال کرنی پڑ رہی ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے کیمپ میں کوئی دراڑیں ہیں, کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے, کوئی پرابلم ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو خود آج پروٹیسٹ بھوک ہڑتال کی صورت میں کر رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کہہ دیتے کہ ہم بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, تو کیوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کرنا کیوں پڑ رہا ہے سر یہ؟ دیکھیں الحمدللہ نہ ہم مایوس ہیں, نہ عمران خان مایوس ہے, نہ ہمارے اندر کوئی دراڑیں ہیں. یہ جو جس میڈیا کی خواہش ہے یا جن چوروں کی خواہش ہے کہ یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں, یہ سارے مایوس ہوں گے. ہمارے اندر کوئی ہم حکمت عملی ہے, ہر بندہ اپنی حکمت عملی. یہ واحد پارٹی ہے جس کے پاس ایک حکمت عملی موجود ہے, ویژن موجود ہے عمران خان کا, اور جو عمران خان کہے گا اسی طرح چلے گا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بجٹ کے بعد مہنگائی کا سونامی, اور دوسری طرف ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کا عندیہ دیا جا رہا ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی نہیں آ رہی. حکومت کی جانب سے بجٹ نافذ کرنے کے بعد مہنگائی سنگین مسئلہ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف حکومت آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کی ہر بات مان رہی ہے, غریبوں پر ٹیکسز کی بوچھاڑ کر رہی ہے اور اشرافیہ کو ہر طرح کی برات سے نواز رہی ہے. کبھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی برات, تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ, تو کبھی وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین پر نوازشات کی بارش. یعنی یہ دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا وہ ہے کہ آلریڈی جو ٹیکسڈ کلاس ہے اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے دبایا جائے, اور دوسری طرف اشرافیہ ہے جس کو سبسڈیز دیتے چلے جائیں اور سلسلہ وار دیتے چلے جائیں. اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف تو سبسڈیز کٹ کرنے کی بات کرتا ہے, مگر ہمارے ہاں حکومت نے کیا یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے اس کو مزید سبسڈیز دے دی گئی ہیں, اور جو لوور انکم کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے اس پر ٹیکسز اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ دودھ بچوں تک جو ہے نا وہ دودھ پہنچانا مشکل ہو گیا ہے. الیکٹریسٹی جو بلز ہیں, ٹیرفس ہیں, اتنے انکریز ہو گئے ہیں کہ عوام سڑکوں پر ہیں. گیس کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں, پیرشیبل آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ دو انتہائیں ہیں. تو بجٹ سے ایک عام آدمی کو کیا ملا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سمری دیا ہے بجٹ کے فیچرز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مناسب ہے. دیکھیے ہم سب کا خیال یہ تھا کہ یہ بجٹ میں دو خاص چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ نمایاں طور پر کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے جو روزانے کے کرنٹ خرچے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے سگنیفیکنٹ کمی لائی جائے گی. دوسرا خیال یہ تھا کہ ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو انکم ٹیکس کا جو کوریج ہے اور جو اس کا بیس ہے اس کو پھیلایا جائے گا, اور جو ہمارے ملک کے اشرفیاء ہیں ان کو جو بے شمار کنسیشنز ملے ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے. اور تیسرا یہ خیال یہ تھا کہ ریلیف کا جو پیمانہ ہے بجٹ میں وہ بڑھے گا,
اور کوشش یہ ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو واضح طور پر بڑھایا جائے. یہ 3 نمایاں فیچرز تھے ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز، مگر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ایسا نہیں ہوا. اس بجٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ خرچوں میں بے پناہ اضافہ. آپ یہ سوچئے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت تنخواہیں بڑھنے کا گنجائش نہیں رہی ہے، اس لیے کہ پروفٹس کم ہو گئے ہیں اور کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، تو آپ دوسری طرف دیکھیے کہ حکومت نے چاروں حکومتیں پروونشل اور فیڈرل مل جل کے اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں 22 سے 25% اضافہ کیا ہے. حیرت انگیز بات. اس سے خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. دوسرا، جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان پہ جو خرچے بجٹ میں ہیں، فیڈرل بجٹ میں، اس میں تقریباً 50% اضافہ ہے، یعنی کہ 1800 ارب تک لے کے چلے گئے ہیں ان خرچوں کو. تو واضح طور پر یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی کمی نہیں کی گئی خرچوں میں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ 60% جو اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بچوں کا دودھ، بچوں کا اسٹیشنری، دوائیاں، الیکٹریفائڈ وہیکلز وغیرہ وغیرہ چیزوں، ہر بیسک چیزوں پر آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں. تو جو امیر طبقہ ہے ان پر ہمارا خیال یہ تھا کہ پروونشل گورنمنٹس کم از کم ایک قدم آگے بڑھیں گے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لانے کے لیے، اور دوسری طرف ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بڑے ٹریڈرز وغیرہ، بڑے پراپرٹی اونرز کو لانے کی کوشش کریں گی ٹیکس نیٹ میں. ایسا نہیں ہوا ہے. تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اٹس اے ڈسپوائنٹنگ بجٹ. ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے یہ کہ حکومت کا ایک ہی مشن ہے کہ آلریڈی ٹیکسڈ کلاس کو مزید ٹیکس کیا جائے، اور خاص طور پہ جو پورسٹ سیگمنٹ ہے اس کو تو بیچارہ وہ تو پس کے رہ گیا ہے. اور جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جو جن سیگمنٹس پہ آئی ایم ایف نے کہا تھا، ایک تو زیرو سبسڈی کی بات کر رہا تھا آئی ایم ایف، پھر وہ ریٹیلرز کو ٹیکس کرنے کی بات کر رہا تھا، پھر ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ چیز اس بجٹ کے اندر دکھائی نہیں دے رہی ہے. اگر ایسے ہی ہے، اسی طرح سے انکم جنریٹ کرنے کا سوچ رہی ہے سرکار کہ ٹیکس مزید بڑھا دیا جائے، تو اس سے تو انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی، روپے کی ریل پیل نہیں ہوگی. تو پھر ذرا فور کاسٹنگ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روپیہ کس جگہ پہ ہوگا؟ ہم تو روپی ڈپریسیشن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کمپیریٹیو انالیسز ریجن کے اندر کرنسیز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بہت ہی افسردگی سی چھا جاتی ہے سر. دیکھیے، ایک 2-3 چیزیں ایسی ہیں بجٹ میں جو کہ واقعی بہت زیادہ پریشان کن ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایکسپورٹرز کو، جو ایک زمانے میں ہم انسینٹیوز دیا کرتے تھے، کافی حد تک وہ واپس لے لیے تھے. اب ایک بہت ہی بڑا قدم لیا گیا ہے کہ جو ان پر ایک پریزمپٹیو انکم ٹیکس تھا 1% آف دا ایکسپورٹ سیلز، اس کو تبدیل کر کے نارمل انکم ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں، یعنی کہ 29% آن پروفٹس. ہمارا اس وقت فیوچر اس پہ ہنچ کرتا ہے کہ ہم اپنے برآمدات کو بڑھائیں. وہ ہماری لائف لائن ہے. یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ آپ نے ایک آخری انسینٹیو جو ہمارے ایکسپورٹرز کے پاس تھی وہ بھی آپ نے واپس لے لیا، اور اب خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو رپورٹڈ پرائسز ہوں گے آن ٹرانزیکشنز وہ کچھ کم بتائے جائیں گے تاکہ انکم ٹیکس کا بوجھ کم ہو. دوسری طرف جو واضح طور پر میں سمجھتا ہوں غلط کیا گیا ہے وہ یہ کہ سیلریڈ کلاس جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن کریں، ان پر بھی ٹیکس کو بہت بڑھا دیا گیا ہے. اور جو کم آمدنی والے سیلریڈ کلاس ہے، یعنی کہ 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، ان پر بھی ٹیکس بڑھا دیا. اور ہم سب کو اس بات کا پریشانی ضرور ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں ایک تو ہمارے تجارتی خسارے میں اضافہ ہو سکتا ہے، دوسری طرف افراط زر میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے کافی بیسک چیزوں پر ٹیکسز لگا دیے ہیں، امپورٹس بے شمار آئٹمز پہ لگائے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے شاید
کہ جو ٹارگٹس ہم نے اپنے اینول پلان میں مقرر کیے ہیں کہ شرح نمو 3.5% اور افراط زر 12.5%، یہ سب وائلیٹ ہونے کا خطرہ آ گیا ہے۔ اور کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سر، وہ انفلیشن کے نمبرز ہوں یا جی ڈی پی کے نمبرز ہوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 17 سے 19% منیمم، اور شرح نمو جو ہے اگر ہم 2.5 سے 3% کی رینج میں بھی آ جائیں تو بہت مناسب ہوگا۔ اور تیسری طرف آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ تاریخ کا ایک بلند لیول پر پہنچ چکا ہے، اور وہ ہے 10%۔ 5 سال پہلے یہ 6% تھا۔ غربت کا پیمانہ جو ہے، جو 5 سال پہلے 31% تھا، آج وہ 40% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے حال ہمارے لوگوں کا، ہمارے عوام کا، ہمارے مڈل کلاس کا۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب حالات سے مجبور اور کمزور دل لوگوں نے دل پکڑ ہی لیا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ مزید کتنی گرے گی سر؟ دیکھیے، یہ جو ایکسپورٹس پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں نامناسب سے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ پروگرام میں چلے جاتے ہیں 3 سال کے پروگرام میں، تو آئی ایم ایف کا ایک بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ مسٹ بی مارکیٹ بیسڈ۔ اب پچھلے سال تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور مختلف اداروں نے مل جل کر روپے کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم دبا کے رکھ دیا، اور ایکسچینج کمپنیاں ڈبل مارکیٹنگ وغیرہ سب بند، اسمگلنگ سب ماشاءاللہ کم کیا، اور سب سے زیادہ جو کیا کہ درآمدات کو کنٹرول کیا فزیکلی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فزیکل کنٹرول اوور امپورٹس آئی ایم ایف ڈز ناٹ ایکسپٹ۔ اور دوسرا فکسڈ ایکسچینج ریٹ، جس ملک کا ریزرو صرف $9.5 ارب ہوں اور قرضوں کی واپسی اور تجارتی خسارہ 22 سے 25 ارب ڈالر ہو، تو ایکسچینج ریٹ کا تو گرنا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہوگا۔ اور آئی ایم ایف نے خود اپنا پروجیکشن جو کیا ہے کہ اگلے جون تک کم از کم 330 روپے تک پہنچ چکے گا، یعنی کہ 50 روپے اور روپے میں کمی آنے کا خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، ڈالر 330 روپے کا ہوگا جو آئی ایم ایف فور کاسٹ کر رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی وہ بھی میٹ کر دی ہے، وہ بجلی کے نرخ بڑھانا ہو، گیس کے نرخ بڑھانا ہو، یہ اس لیے کہ تاکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے ہمارا شروع ہو سکے۔ کچھ $6 بلین سے $8 بلین کا جو نیا جو معاہدہ ہے ہم اس میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیا اس سے بھی کوئی خاطر خواہ کو بہتری جو ہم کہہ رہے ہیں یا حکومت بتا رہی ہے وہ آ جائے گی؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں موسم ہے، فور کاسٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ موسم اچھا ہونے کا نہیں ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو ہوتا یہ پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، علاوہ پچھلے 1 سال کے سٹینڈ بائی فیسلٹی کے ریکارڈ بہت خراب ہے پاکستان کا، اور 2019 سے 2022 کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھا 3 سال کا، اس میں آپ نے دیکھا جو حشر ہم نے کیا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 22 کے اینڈ تک ریزروز بہت کم ہو چکے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو فور کاسٹ وہ کر رہے ہیں اور جو پکچر ہے، جو اکنامک پکچر وہ پینٹ کر رہے ہیں، وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ بریک لیتے ہیں، کوئی شارٹ بریک لے کے بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ برطانیہ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ برطانیہ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں عوام نے سیاسی نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ کنزرویٹوز کا 14 سالہ دور اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے فتح سمیٹی ہے، اور برطانیہ میں عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے 412 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ کنزرویٹوز نے 121 اور لبرلز نے 71 نشستیں حاصل کی ہیں، جس کے بعد جو کیئر سٹارمر ہیں وہ نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور وہ برطانیہ کے عوام کو نئی امید دلا رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے۔ شہزادہ
محرم الحرام میں سوشل میڈیا ایپس پر پابندی نہیں لگے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا جس میں 6 سے 11 محرم تک سوشل میڈیا ایپس بند کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے یہ درخواست مسترد کر دیا، جس کے بعد وفاقی حکومت کے اس اقدام کو سوشل میڈیا صارفین سراہ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ محرم الحرام پر سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات اگلے ہفتے، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔